السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 37 سے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی، ایسے بڑھ ماننے والوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اس عطیہ الہی سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور دولت بھی۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے، جو ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت یا ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی، اور سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل بھی ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ تاہم اس آیت کا حکم عام ہے اور مسلمانوں پر بھی لاگو ہے۔ مسلمانوں میں سے ہر فرقہ ہر اس آیت یا حدیث کو اپنے پیروکاروں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مسلک اور مذہب کے خلاف جاتی ہو، الا ماشاء اللہ۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اہل و عیال پر، نہ اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اقربا کی امداد کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت سے خستہ حالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا بخل دراصل اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے طرز بود و باش، لباس، خوراک اور صدقہ و خیرات، غرض ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ اسی لیے ان ہر دو قسم کے بخل کو ناشکری یا کفر سے تعبیر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور مال و دولت کو دوسروں سے چھپانے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو نہ اپنے پورے ذرائع آمدنی بتاتا ہے اور نہ آمدنی، اور یہ بات پردہ راز ہی میں ہی رہتی ہے کہ کسی کے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ موجودہ دور میں بھی بینک اس معاملے کو اخفاء میں اپنے کھاتے داروں کی پوری امداد کرتے ہیں۔ ان کے پاس لوگوں کی جو رقم موجود ہوتی ہے ان کو صیغہ راز میں رکھنا بینکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بینک بیلنس معلوم نہیں کر سکتا اور نہ ہی بینک والے اسے بتاتے ہیں، الا یہ کہ کھاتہ دار خود کسی کو تحریری طور پر بینک بیلنس معلوم کرنے کا اختیار دے دے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ جی، اس آیت کا تعلق سابقہ مضمون سے بھی ہو سکتا ہے، تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان متکبر اور بڑھ ماننے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ اگر وہ خرچ کرتے بھی ہیں تو محض لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا پڑے تو بخل کرتے ہیں، اور اسے الگ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کا خطاب سب کے لیے عام ہے، گویا یہ دو الگ الگ گناہ ہوئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بخل سے کام لینا، اور کھلے دل سے صرف اس وقت خرچ کرنا جب کہ نمود و نمائش ہی مقصود ہو، اور ان دونوں گناہوں کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا یا تو اللہ پر اور آخرت کے
دن پر ایمان ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے، آمین۔